والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس. آج 7ویں پارے کو 3 پاؤں اور 8ویں پارے کا آدھا تراویح میں سماعت ہوا. کل اور آج کے رکوع کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ میں بیان فرمایا. قیامت کا دن ہوگا, ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا, رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا اور ان کی امتیوں سے بھی سوال کیا جائے گا. رسولوں سے پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچایا نہیں پہنچایا, اور ان کی امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے پیغام خدا پر کتنا عمل کیا. قیامت کے دن ہم سب سے سوال ہونا ہے کہ کون کس پر کتنا عمل کر رہا ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حاجتیں یعنی مانگنا شروع کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مشکل کشا سمجھ لیا. تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا, قوم سے بھی ہوگا اور حضرت عیسیٰ سے بھی ہوگا. حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کیا آپ نے کہا تھا کہ آپ کو یا اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیں؟ کیا آپ نے کہا تھا؟ آج بہت سارے لوگ بتوں کا باباؤں کی قبروں کو معبود بنا لیتے ہیں, ان کو پوچھتے ہیں, ان پر سجدے کرتے ہیں. تو کل قیامت کے دن باباؤں سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے ان کو کہا تھا کہ تمہاری قبروں کو پوجا جائے, یہاں پر طواف کیا جائے, یہاں پر چڑھاوے چڑھائے جائیں اور یہاں سے آ کے مددیں مانگی جائیں اور یہاں پر سجدے کیے جائیں. تو اب ذرا عیسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیں گے؟ قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت. مولا میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حق ہی نہ ہو؟ میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جو حق ہی نہ ہو؟ حق تو یہ ہے کہ عبادت آپ کی جاتی. لوگوں نے اگر میری عبادت کی تو میں اس سے بری ہوں. اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ جانتے. آپ تو علام الغیب ہیں, آپ تو علام الغیوب ہیں. میں نے ان کو صرف یہی کہا تھا ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم, کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے, عبادت صرف اس کی کرنا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں سے ہاتھ کھینچے لیں گے کہ بھئی میں نے ان کو عبادت کا نہیں کہا تھا, میں نے ان سے نہیں کہا تھا کہ مجھے خدا بنائیں, اس کا بیٹا بنائیں یا اس کا جز بنائیں, یہ تو خود کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے یہ سچوں کا دن ہے, اس میں جو سچ کہا وہی کامیاب ہوگا. چنانچہ حضرت عیسیٰ کے پجاری جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, حضرت عیسیٰ کو سجدے کرنے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. تو بالکل اسی طریقے سے جو آج باباؤں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رہا ہے, جو باباؤں کو مشکل کشا سمجھ رہا ہے, جو باباؤں کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں, کل قیامت کے دن یہ بابا تو ان سے اعلان لا تعلق نہیں کریں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, ہم نے تو ساری زندگی توحید کا درس دیا, اللہ تیری طرف بلایا, انہوں نے ہمارے بعد یہ خرافات کی ہیں. اب جب ان سے تعلق ختم ہوگا تو سوائے بربادی کے اور کچھ مقدر نہیں ہوگا. اس لیے اپنے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی. ہر وہ کام جو عبادت میں آتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کے لیے ہوگا, اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا تذکرہ کیا, فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. جنت میں جائیں گے, نہریں اس میں بہتی ہوں گی, ہمیشہ اس میں رہیں گے. ایسوں سے اللہ راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہو چکا, ورضوا عنہ, اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ آیت سب سے پہلے صحابہ کرام کے لیے یعنی رضامندی کا پروانہ ہے. پھر جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلے گا اس کے لیے بھی اس آیت میں رضامندی کا پروانہ ہے. اس لیے ہمارے لیے معیار زندگی وہ صحابہ کرام ہے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین جو سکھلایا ہے وہ صحابہ کو سکھلایا ہے. اب صحابہ جو کریں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا ہوا ہوگا, اور جس کو صحابہ نے نہیں کیا اور بعد والے لوگ اس کو دین سمجھیں گے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دین کے اندر ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے, دین کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے. اگر یہ دین کا حصہ ہوتا تو اللہ کے نبی صحابہ کو سکھا کر جاتے. دیکھیں بات سنیں, معاشرے میں بعض چیزیں ہوتی ہیں رسومات, بعض چیزیں ہوتی ہیں رواج, اور اس کو آدمی رسم سمجھ کے کرتا ہے, اس کو آدمی رواج سمجھ کے کرتا ہے. وہ بدعت نہیں کہتی, وہ گناہ کی ایک چیز ہے لیکن وہ بدعت نہیں ہوگی. لیکن اگر کسی کام کو آدمی ہو رسم, دین نہ ہو اور اس کو دین سمجھ کے کرے تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے, اس کا گناہ ڈبل ہو جاتا ہے.
مثال کے طور پر شادی میں بہت ساری خرافات ہم کرتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان خرافات کو دین نہیں کہتا، تو اس کو بدعت ہی نہیں کہیں گے، اس کو رسومات کہیں گے، جاہلیت کے رسومات یا ہندوؤں کے رسمیں، یہ ہے تو گناہ لیکن یہ بدعت نہیں ہے۔ جبکہ جو کام دین سمجھ کے کیا جائے اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ کیا ہو، ان کے پاس اس کے اسباب موجود ہوں، تو پھر وہ چیز بدعت کہلاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بدعت سے الگ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ بدعت سے الگ نہ ہو جائے۔ اس لیے جو کام صحابہ نے دین سمجھ کے نہیں کیا، بعد کے لوگ اس کو دین سمجھیں گے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ بدعت ہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدعت سے محفوظ فرمائے۔ آگے سورہ انعام آ رہی ہے، مکی صورت ہے، آیت اس میں 165 ہے، 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ انعام میں زیادہ تر مشرکین مکہ کی جو غلط باتیں ہیں، جو ان کی حرکات سکنات ہیں، ان کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے ہیں کہ مشرکین مکہ طرح طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، جس کے اندر ایک خباثت ان کی یہ بھی تھی کہ یہ لوگ جانوروں کو اپنی طرف سے حلال اور حرام کیا کرتے تھے، اپنی طرف سے۔ جناب علی یہ مردوں کے لیے حلال ہے، اس کو عورتیں نہیں کھا سکتی، اس کو عورتیں کھا سکتی ہیں، اس کو مرد نہیں کھا سکتے، اور یہ جانور جو ہے نا مرد عورت سب کھا سکتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورۃ الانعام رکھا۔ انعام مانے چوپائے، وہ جانور جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر ان ساری رسموں پر اللہ پاک نے رد کیا۔ اللہ نے واضح اعلان کر دیا، سن لو حلال اور حرام کا ضابطہ تمہارے بتلانے سے مقرر نہیں ہوگا۔ حلال اور حرام کا ضابطہ تو وہ ہے جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تم کو سنائے۔ اور جو جانور تم نے حرام کر رکھے ہیں، جبکہ ان جانوروں کو میں نے حلال پیدا کیا ہے، تم اپنی مرضی سے ان کو کیسے حرام کر رہے ہو؟ بعض صورتوں میں اونٹ کو، یعنی ایک اونٹ اگر نر ہو، وہ مخصوص تعداد میں اگر اونٹنیوں سے اس کو یعنی صحبت کر لے تو اس کو حرام کر دیا کرتے تھے۔ یہ اونٹ اب کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس کو کھانا صحیح نہیں ہے جی۔ یا کسی جانور کو وہ بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے اور وہ چرنے پھرنے اپنی موت مریں گے، اس کو بھی کوئی نہیں کھا سکتا۔ حلال جانور ہیں، اپنی طرف سے منتیں مان کے ان کو حرام کیا جا رہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں ان ساری چیزوں کا کلا کما کیا، اور سورہ انعام میں اپنی توحید کی بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات بیان فرمائی ہیں۔ مشرکین مکہ کے بہت سے اعتراضات تھے، جیسے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن مجید اگر حق کتاب ہے تو ہم نے تو یہ سنا پچھلی کتابیں ایک ساتھ نازل ہوئی، یہ بھی ایک ہی دفعہ میں آئی، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تو یہ ترتیب ہی نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرے۔ اللہ نے تورات اتاری ایک ساتھ، زبور اتاری ایک ساتھ، انجیل اتاری ایک ساتھ، حضرت موسیٰ پر دیگر صحیفے ایک ساتھ، حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت شیس علیہ السلام کے صحیفے، حضرت آدم کے، وہ سب ایک ساتھ اتارے، ایک ہی دفعہ میں نازل کی۔ تو اگر یہ بھی قرآن اللہ کی کتاب ہے تو یہ الگ الگ سے کیوں آ رہی؟ اللہ نے کیا بلو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوہ بأیدیہم، اگر ہم اس قرآن کو ایک کتاب کی صورت میں بھی دے دیں اور یہ مشرک اپنے ہاتھ سے بھی اس کو چھو لیں، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی یہ مانیں گے نہیں، یہ کہیں گے تو کھلا جادو ہے جو محمد نے ہم پر کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں نبی آپ ان کی باتوں پہ نہ، کبھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں اترتا، کوئی فرشتہ اترے تو اس کے ساتھ گواہی دے کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، اگر ہم فرشتہ اتاریں تو پھر تو موت کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر مہلت نہیں دی جائے گی۔ فرشتے تو جبرائیل علیہ السلام ہیں جو قرآن کے لیے اتر رہے ہیں، اور ایک دو فرشتے ہیں جن کے ذمہ جو ہے نا کچھ ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس کے علاوہ اگر فرشتوں کو ہم اتاریں تو پھر وہ قوم کی ہلاکت ہی کے لیے تو آ سکتے ہیں، کسی اور کام کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر دیا جائے تو پھر انتظار کریں، جو وقت مقرر ہے اسی وقت ان کی ہلاکت آئے گی۔ اور فرمایا کہ اگر بالفرض وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر بالفرض اتار بھی دیں فرشتہ تو ظاہر سی بات ہے فرشتہ اگر آئے گا بھی تو وہ آئے گا انسان کی شکل میں،
اگر ہم فرشتے کو بھی اتاریں گے تو وہ فرشتہ پھر بھی انسان کی شکل میں آئے گا۔ اب بھی ان کو یہی شکوہ ہے کہ یہ انسان پیغمبر کیسے بن گیا، تو فرشتہ بھی انسان ہی کی شکل میں آئے گا، پھر بھی یہ کہیں گے یہ انسان ہے، یہ پیغمبر کیسے بن گیا۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جو معاملہ ان کا ابھی مشتبہ ہے وہ مشتبہ کا مشتبہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم دنیا میں بھیجیں گے تو انسان بنا کر ہی بھیجیں گے۔ لہٰذا ان کا یہ اعتراض کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، یہ رسول کیسے بن گئے، انسان رسول نہیں ہو سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ ان کا ضابطہ بھی درست نہیں ہے۔ پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ نے کہا مذاق اڑانے، ایک دن اسی مذاق کی پاداش میں یہ خود گھیرے جائیں گے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کو یقین نہیں آتا تو زمین کے سیر کریں، کتنے ان کے پچھلے تھے جن کو جلانے کی وجہ سے ہم نے ہلاک کیا۔ آگے فرمایا كتب على نفسه الرحمہ، اللہ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو فوراً عذاب دے سکتا ہے، اللہ چاہے تو گناہ گار کو فوراً سزا دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے رحمت اپنے ذمہ لازم کر لی ہے۔ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے اللہ ڈھیل دیتا ہے، شاید ایمان لے آئے، شاید گناہ گار توبہ کر لے، پھر بھی نہ باز آئے تو پھر بھی اللہ کی رحمت یہ ہے کہ اللہ ان کو موت تک کوئی سزا نہیں دیتا، پھر بھی ان کو ڈھیل دیتے رہتا ہے۔ پھر قیامت میں ان کی بڑی پکڑ ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے لیے سب توحید کا سمجھایا اور اس انداز سے سمجھایا کہ اے نبی اگر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جو کھلانے والا ہے، خود کھانے سے پاک ہے، تو آپ ان کو بتا دو میں تو پہلا وہ شخص ہوں جو اللہ کی ذات پر اسلام لا چکا، ولا تکونن من المشرکین، میں تو شرک سے بیزار ہوں، میں شرک نہیں کر سکتا۔ شرک بہت بڑا ناسور ہے میرے دوستوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء علیہ السلام گزر چکے، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل وغیرہ وغیرہ، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کبھی صحابوں کو نہیں کہا کہ تم فلاں بستی میں جاؤ گے تو وہاں فلاں پیغمبر کی قبر ہوگی، ذرا وہاں پر بھی حاضری دے لینا اور وہاں سے تم ذرا اپنی مدد مانگ لینا یا وہاں تم چادر چڑھا دینا۔ سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ کبھی کسی پیغمبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے اشارہ بھی نہیں کیا، حالانکہ نبی کے زمانے میں صحابہ کرام ایسی بستیوں میں گئے ہیں جن بستیوں کے اندر انبیاء کی قبریں موجود تھیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کی تلقین کی نہ وہاں سے مانگنے کی تلقین کی۔ جب انبیاء علیہ السلام کی قبروں پر جا کر مانگنے کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی تو آدمی بابوں کی قبروں پہ جا کے مانگے، اور بابوں سے مانگے کون سے بابا جو دنیا میں جب ان کا سانس بند ہوا آنکھیں کھلی ہیں تو لوگوں نے ان کی آنکھیں بند کی ہیں، ان کو کفن دفن نہلانا پہنانا جنازہ سب کچھ یہاں تک کہ قبرستان تک پہنچانا، قبر میں ان کے مزار تک پہنچانا وہ سب انسانوں نے کیا ہے۔ زمین کے اوپر تھے وہ ہمارے محتاج تھے، اب زمین کے نیچے جانے کے بعد وہ ہمارے مشکل کشا کیسے بن گئے؟ اے نبی اگر یہ باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، یہ نہ آئے تو آپ کہتے ہیں لا تکونن من المشرکین، میں شرک نہیں کر سکتا ورنہ مجھے بھی ڈر ہے ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہیں بڑے دن کا عذاب مجھ پر نہ آ جائے۔ اور فرمایا ان کو سمجھا دو ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو، اگر اللہ کسی کو تکلیف دینا چاہے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا، وان یمسسک بخیر فهو على كل شيء قدیر، اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ جو اب بھی اتنی بات کے بعد بھی شرک سے باز نہیں آ رہے، کل قیامت کا دن ہوگا یہ خود بھی کہیں گے واللہ ما كنا مشرکین۔ قیامت کے دن جب عذاب سامنے دیکھیں گے تو اب یہ قسمیں کھائیں گے تو ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ان کی زبانوں پہ جو ہے نا پردے یعنی مہر لگا دیں گے، پھر ان کی پیشانیاں گواہی دیں گی کہ یہ ہمارے کو غیر اللہ کے سامنے جھکاتا تھا، پھر ان کا جسم گواہی دیں گے کہ یہ جو نا غیروں کے سامنے آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کل قیامت کے دن سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اپنے دنیاوی عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو ان پر دن کے دن رات کے رات کسی بھی وقت عذاب کو نازل کر سکتے ہیں۔ آگے پھر مشرکین کا ایک اور اعتراض تھا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس اللہ کے خزانے ہونے چاہیے، آپ کو جو ساتھی ہیں وہ غریب اور مسکین نہیں ہونے چاہیے، آپ کے پاس سونے چاندی کے ڈھیر ہوں اور آپ اپنے ساتھیوں کے اوپر وہ سونا چاندی لگائیں اور ان کو کھلائیں پلائیں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کے ماننے والے بھوک اور پیاس سے بحال ہیں، تو اللہ نے کہا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، آپ اعلان کرو کہ خزانے میرے پاس نہیں ہیں اللہ کے،
میرے پاس تو وحی آئی ہے اللہ کی، میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں۔ اللہ نے مجھے اپنے خزانوں کا مالک نہیں بنایا۔ جب نبی کو اللہ نے خزانوں کا مالک نہیں بنایا تو کوئی بابا شابہ خزانوں کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نبی ہیں تو اچھا آپ کم از کم غیب جانتے ہوں گے، آئندہ آنے والے حالات جانتے ہوں گے، لہٰذا آپ ہمیں آئندہ آنے والے حالات سے آگاہ کر دیں تاکہ ہم اپنا بچاؤ پہلے سے کر لیں۔ آئندہ آنے والی تکلیف بتا دیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ تو سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ نبیوں کے پاس سب کچھ علم ہونا چاہیے۔ اہل ایمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل ایمان جانتے ہیں کہ نبیوں کو وہی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اپنے وقت کا نبی سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، نبیوں میں سب سے بڑے عالم، نبیوں میں سب سے زیادہ جاننے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن سب کچھ جاننے والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں تو ہمیں بتائیں آئندہ کے حالات تاکہ ہم اپنی سیفٹی کر لیں۔ ولا عالم الغیب، نبی آپ کے تو میں غیب جانتا ہی نہیں ہوں، میں تو وہ بات جانتا ہوں جو مجھے کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے نا بشر ہیں، ولا اقول لکم انی ملک، تو آپ کہو کہ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ نور ہوں، میں تو واقعی بشر ہوں، لیکن ان اتبع الا ما یوحی الی، مجھ پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا ہے، وحی میرے پاس آتی ہے اور میں اسی وحی کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ وحی نہ آئے تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ عائشہ کا ہاتھ اونٹنی کے نیچے رکھا ہو، وہی نہ آئے تو مجھے پتہ نہیں چلتا کہ عائشہ جنگل میں اکیلی رہ گئی اور میں نے قافلے کو چلنے کا حکم دے دیا، وہی نہ آئے تو صاحب نبی کو بھی نہیں پتہ چلتا۔ مشرکین مکہ بعض کافر نبی کے پاس آئے، اسلام کا دعویٰ کیا، اسلام کا اظہار کیا، پیچھے منصوبہ بنا کر آئے تھے کہ ہم محمد سے اسلامی تعلیمات سیکھنے کے نام پر کچھ ساتھی لے کر آئیں گے اور پھر ان کو گھیر کر منصوبہ کر قتل کر دیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے اور ہمیں کچھ قرآن جاننے والے افراد ہیں جو ہماری قبیلے کو قوم کو قرآن سکھائیں۔ اللہ کے نبی نے مسجد نبوی سے 70 صحابہ چن کر اٹھائے کہ آپ بھی قرآن اچھا پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ اس طرح کھڑا کر کے 70 صحابہ ان کے حوالے کیے۔ ان ظالموں نے گھیراؤ کر کے 70 کے 70 صحابہ کو شہید کیا۔ ایک صحابی غالباً اس میں سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اگر میں جانتا تو اپنے صحابوں کو ایسے کافروں کے حوالے کر دیتا۔ کتنا غلط عقیدہ ہے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر نبی سب کچھ جانتے ہیں تو ان 70 کا قتل کا ذمہ کس کے اوپر ہوگا؟ کم سے کم ان کو آگاہ تو کرتے کہ بھئی تمہیں قتل کریں گے، ذرا تیاری کر کے جاؤ اور ان کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھا کر آنا۔ جیسے جب جہاد کے لیے بھیجا جاتے تھے تو تیاری کرا کے بھیجتے تھے۔ اس لیے عقیدہ واضح ہے بھائی قرآن و سنت کی روشنی میں کہ سب کچھ جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ غیب میں سے بھی جب مرضی جتنا مرضی اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو دے دیتا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ نبیوں کو اللہ غیب دے دیتا ہے لیکن سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، جتنا اللہ مناسب سمجھتا دیتا ہے۔ ایک بیٹی مجھ سے کہنے لگا کتنا دیا نبی کو یہ بتاؤ۔ بھائی ہم کیا بتائیں، اللہ جانے اس کا نبی جانے، ہم کیا بتائیں۔ اللہ جب دینے پر آئے تو نماز میں جنت دکھا رہا ہے، جہنم دکھا رہا ہے، جنت کے اندر حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنا رہا ہے۔ اللہ جب دینے پر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی کلومیٹر دور صحابہ حضرت ساریہ کی سربراہی میں جلڑ رہے۔ ہمارے مدرسے کا نام جو ساریۃ الجبل ہے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ ہمارے بڑوں نے جو اس کا نام رکھا تو اس واقعے کی مناسبت سے رکھا تھا۔ ساریہ نام ہے اور جبل پہاڑ کو کہتے ہیں کہ بہت کلومیٹر دور حضرت عمر کے زمانے میں ساریہ لشکر کے امیر تھے اور لڑ رہے اور پیچھے پہاڑ تھی تو وہ غافل ہو گئے، لڑتے لڑتے کافی آگے چلے گئے۔ دشمن موقع غنیمت جان کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا، اللہ نے وہ نقشہ حضرت عمر کو دکھا دیا اور حضرت عمر نے یہاں جمعہ غالباً جمعے کا دن تھا یا کوئی دن تھا، خطبہ دے رہے تھے، وہاں سے حضرت عمر کو نقشہ بھی دکھایا اور حضرت عمر نے واضح یا ساریہ الجبل، یعنی اس کا مطلب یہ ساریہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور حضرت ساریہ، اچھا یہ جو صحابہ تابعین حضرت عمر کے پاس سے وہ حیران ہو گئے، ساریہ اتنے دور ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں عمر؟ صحابہ کا بھی عقیدہ ہے کہ سب کچھ جاننے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کوئی بابا شابہ غیب کی خبروں کو نہیں جانتا، اس لیے صحابہ بھی حیران ہو گئے یہ عمر نے کیا کیا، لیکن کسی کو پوچھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔ بعد میں حضرت ساریہ آئے ہیں تو تذکرہ چلا، ساریہ نے کہا للہ فی اللہ، ہم پہاڑ سے غافل تھے، دشمن حملہ ہو کر سکتا تھا اور حضرت عمر کی آواز میں نے محسوس کی اور پھر میں نے پہاڑ کو کور کیا۔ تو اللہ علم دینے پر آئے تو جس کو مرضی دے دے، بات سمجھ آ رہی ہے، اور اللہ نہ دینے پر آئے تو نہ دے۔ علم کا مالک قدرت خود اللہ کے ہاتھ میں،
اس لیے عقیدے درست ہونے چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کی ہر بات کو مانتے تھے۔ تو یہاں پر اعزاز آیا صحابہ کا، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ۔ مشرکین مکہ آئے نبی کے پاس، ابو جہل اینڈ کمپنی نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے دائیں بائیں ہے نا، یہ بلال ہے، یہ عمار ہے، اور اسی کی طرح خبیب ہے، یہ سب تو ہمارے غلام ہیں اور ہمارے نچلے لوگ ہیں، یہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں ہماری پرسنالٹی متاثر ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے میں، ہمارا ایگو کیا کہتے ہیں، ہمارا ایگو ہٹ ہوتا ہے، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے آپ ان اپنے ساتھیوں کو اپنے پاس سے ہٹائیں، ہم جب آئیں گے تو ہمیں پروٹوکول ملنا چاہیے۔ واہ، یہ دیکھو بدماشی، نبی کی بات سننے کے لیے بھی شرط رکھا رہے ہیں، لیکن وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ پیغمبر تو رحمت للعالمین تھا، اس نے کہا یہ میرے یار ہیں، میرے وفادار ہیں، میرے ساتھی ہیں، یہ تو ہر وقت میرے ساتھ ہوتے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دوں گا تو کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیا، صحابہ کو کہہ دیا یہاں کوئی نہ آنے پائے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا تھے، وہ آگے، ہم کو کیا پتا کہ نو انٹری لگی ہوئی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اور ناراض ہونا جائز تھا، کیوں؟ اس لیے کہ معاہدے کو پورا کرنا ہے مسلمان کو، اور نبی معاہدہ پورا نہیں کریں گے، معاہدہ کر چکے کافروں سے کہ نہیں بٹھائیں گے، جائز معاہدہ تھا، کوئی ناجائز تو نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی بھی جائز تھی، لیکن صحابہ کا مقام اتنا بلند تھا، اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کریں جو صبح اور شام رب تعالیٰ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کا مقام دیکھو، آج صحابہ پر بھوکتے ہیں، آج صحابہ کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، کیسے آپ کی غیرت گوارا کرتی ہے کہ آپ سے کوئی آپ کا دوست دوستی کے ساتھ ساتھ آپ پر صحابہ کے بارے میں اعتراض کر دے اور آپ کی دوستی پر حرف نہ آئے، بلکہ آپ صحابہ کے خلاف عقیدہ بنانے لگ جاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرما دی، وَلَا تَطْرُدْ، اے نبی نہ دور کریں، کن کو؟ الذین یدعون، جو پکار رہے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح شام، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ صحابہ کے ایمان کی گواہی بھی دے دی کہ یہ اللہ ہی کی رضا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آنا دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں ہے، اور صحابہ کی زندگی گواہ ہے کہ صحابہ نے اپنا سب کچھ نبی پر لٹایا ہے۔ اگر دنیا کے لیے آئے ہوتے تو ابو بکر سب کچھ گھر کا لا کے نبی کے قدموں میں کیوں ڈال رہے ہوتے، اور دنیا میں بینک بیلنس بڑھا رہے ہوتے نا؟ حضرت عمر آدھا کیوں لا کے دے رہے ہوتے؟ حضرت عثمان 300 پھر 200 پھر 100 اونٹ بما سامان کے کیوں دے رہے ہیں؟ 1000 اشرفیاں کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ بڑا خطرناک الزام لگاتے ہیں اہل تشیع گستاخ صحابہ کہ جناب صحابہ دنیاوی مفاد کے لیے نبی کے ساتھ تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قرآن صاحب کہہ رہا یریدون وجہہ، وہ اللہ کی رضا کے لیے نبی کے ساتھ ہیں۔ اے نبی جب یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں تو اللہ ان کی رضا چاہتے ہیں، آپ ان کو اپنے سے دور کریں۔ اور آگے پارے میں آئے گا انشاءاللہ آپ سنیں گے، وہاں اللہ نے اسی واقعے میں کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں، بلکہ آپ رحمت والی نگاہیں ان کے چہروں پہ لگائیں، آپ رحمت والی نگاہیں ان کو پر ڈالیں تاکہ ان کو آپ کی نگاہوں کا لطف بھی محسوس ہو۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، ولی کی نگاہوں سے اللہ فیصلے بدل دیتا ہے، تو نبی کی نگاہوں سے کیا نہیں بدلا ہوگا اللہ پاک نے، کیا صحابہ کا ایمان نہیں بنایا ہوگا۔ اس لیے تو اللہ نے کہا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا ہے اور یہی اس کے حقدار اور اہل ہیں۔ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، یہی حقدار ہیں اس کے، وَأَهْلَهَا، اور اہل ہیں اس کے۔ نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ ایسی وضاحتیں کر رہا ہے، اور آج کوئی بکواس کرے صحابہ کے بارے میں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو نبی کے زمانے میں مسلمان ہو گئے تھے، کلمہ کے دعویٰ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد انہوں نے پھر کفر اختیار کر لیا تھا، تو ایسے بھی کہتے ہیں یہ دیکھو صحابہ مرتد ہو گئے۔ تو سب سے پہلے صحابی کہتے کس کو وہ بھی تو سمجھو، جو مرتد ہو گیا وہ صحابی رہا ہی نہیں۔
صحابی کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو، پھر اسی ایمان پر اس کا کیا ہوا ہو، انتقال اور خاتمہ ہوا ہو۔ جس نے ایمان کی حالت میں صحبت نہیں اٹھائی یا ایمان کی حالت میں صحبت اٹھائی پھر بعد میں مرتد ہو، وہ صحابی رہا ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی بات ہے؟ جو صحابی ہے اس سے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا یہاں مقام بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شرک سے بیزاری کا مسئلہ سمجھایا، کئی انبیاء کے تذکرے ادھر ایک ساتھ آیت میں کیے، پھر اللہ پاک نے دوبارہ توحید کی جگہ اس پوری صورت میں تقریباً توحید کی طرف اشارہ ہے، اور ایک اہم مسئلے کی طرف یعنی توجہ دلائی گئی ہے کہ ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، اے ایمان والو جو لوگ اللہ کے غیر کو پکار رہے ہیں تو اس غیر کو بھی گالی یا برا نہ کہو۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پھر یہ اللہ کو گالی دیں گے نادانی۔ یعنی کوئی آدمی اگر کسی کی عبادت کرتا ہے اور وہ عبادت ناجائز ہے، آپ اس عبادت کے تردید تو کریں لیکن اس معبود کو گالی نہ دیں، اس معبود کی توہین نہ کریں اس طرح کہ وہ اس سے برداشت ہو کے پھر آپ کے اللہ کی توہین پہ نہ آ جائے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہا ہے کہ ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کمزور ہیں، یہ خود بے بس ہیں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے کوئی برا جملہ ان بتوں کے بارے میں بھی نہیں کہا جس سے ان کی توہین ہو اور وہ پھر اللہ کو گالی دینے لگ جائے۔ سمجھ رہی بات نہیں؟ اس لیے کسی باطل سے باطل کے بھی معبود کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کوئی ایسا جملہ کہنا جس سے ان لوگوں کے ایمان کیا نام ہے غیرت جاگ جائے اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ رسول کو گالیاں دینے پہ لگ جائیں۔ اس لیے ہم اپنے ساتھیوں کو اکثر کہا کرتے ہیں ایسی جگہوں پر دیواروں پر مقدس نام ہی نہ لکھو جن جگہوں پر ان مقدس ناموں کی کیا کی جائے، توہین کی جائے۔ آپ کیوں لکھ رہے ہو؟ کیا ضرورت ہے؟ ایسی جگہ پہ لکھو ہی نہیں جہاں پر توہین ہوتی ہو، آپ خود ذمہ دار بن رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کے جو ہے نا یعنی دوسروں کے مقدسات کی بھی گالی دینے سے محفوظ فرمائے۔ ہاں غلط ہے تو اس کو آپ دلائل سے کیا کریں، تردید کریں، اس کو سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہم سب کی حاضر قبول فرما، مولا کریم ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر اور عافیت والا معاملہ فرما، مولا کریم ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، مولا کریم ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، مولا کریم ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما، قدم قدم پر رہنمائی فرما، جملہ بیماروں کو مولا صحت اور شفا عطا فرما، جملہ مرحومین مومنین مومنات کی بخشش اور مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے رمضان المبارک کی جتنی بھی عبادتیں ہو رہی ہیں اپنی بارگاہ میں مقبول فرما، رمضان کے بعد بھی مولا اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اپنی ناراضگی والی زندگی سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنی پریشانیاں تو جانتا ہے سب پوری فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔